وزیراعظم میاں شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کا نوٹس لے لیا ہے۔ شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی ہے۔ کہا، پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ سیکیورٹی ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ضروری سختی سے اجتناب کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیراعظم نے ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مسئلے کے پرامن حل کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں توسیع بھی کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی فوری مظفر آباد جا کر مسائل کا حل نکالے۔ کمیٹی کے ارکان کچھ دیر میں مظفر آباد روانہ ہوں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے، سیکیورٹی ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم۔ احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ مسئلے کے پرامن حل کے لیے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں رانا ثناء اللہ کو شامل کیا گیا ہے، سردار یوسف کو شامل کیا گیا ہے، احسن اقبال بھی اس میں شامل ہیں، مسعود خان اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان کائرہ بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی فوراً مظفر آباد جائے اور مسائل کا حل نکالے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ کمیٹی کے ارکان کچھ دیر میں مظفر آباد روانہ ہو جائیں گے اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، جہاں پر پرتشدد احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہیں۔ پرامن احتجاج گو کہ ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ہدایات بھی کی ہیں سیکیورٹی ادارے کو کہ سیکیورٹی ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک طرف وزیر اعظم یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ پرامن رہا جائے مظاہرین سے، اور ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کو کہ وہ مظاہرین کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ بھی کریں۔ تو کمیٹی کے ارکان روانگی کے لیے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان کچھ دیر میں مظفر آباد روانہ ہوں گے۔ تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں رانا ثناء اللہ شامل ہیں، سردار یوسف شامل ہیں، قمر زمان کائرہ اس میں شامل ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ اب روانگی کے لیے مظفر آباد روانگی کے لیے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے ہیں۔ تو فوری طور پر ہدایت دی گئی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ان کمیٹی ارکان کو کہ وہ روانہ ہوں، مظفر آباد جائیں اور وہاں پر مذاکرات کریں، اور آزاد کشمیر کے جو مسائل ہیں، جو احتجاج کیا جا رہا ہے مظاہرین کی جانب سے، ان کی بات سنیں اور اس کا فوری حل نکالیں۔ تو وزیر اعظم کی ہدایت پر جو کمیٹی کے ارکان ہیں وہ کچھ دیر میں مظفر آباد پہنچ جائیں گے، اور ابھی جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ کمیٹی کے ارکان روانگی کے لیے بالکل تیار ہیں، ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آزاد کشمیر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو مذاکراتی کمیٹی فوراً مظفر آباد جائے اور مسائل کا حل نکالے، چونکہ یہاں پر حالات کشیدہ ہیں آزاد کشمیر میں، اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس بنیادی حق کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچانا کسی بھی طور پر درست بات نہیں ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کمیٹی اراکین کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر روانہ ہوں، مظفر آباد جائیں اور مسائل کا حل نکالیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے، ہدایات بھی دی ہیں سیکیورٹی ادارے کو کہ وہ مظاہرین کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ چونکہ مظاہرین کی جانب سے کچھ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان مطالبات کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مذاکراتی ٹیم پہلے سے موجود تھی۔ مظفر آباد میں مذاکرات ہوئے تھے، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے اب مذاکراتی کمیٹی میں لوگوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ قمر زمان کائرہ صاحب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں، جبکہ سردار یوسف اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں، احسن اقبال صاحب کو اس میں شامل کیا گیا ہے، مسعود خان کو شامل کیا گیا ہے، اور ٹاسک وزیر اعظم نے ایک ہی دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ بیٹھیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں،
اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے مسائل کا حل نکالیں۔ مختلف مطالبات سامنے آ رہے ہیں ایکشن کمیٹی کی جانب سے، جو آزاد کشمیر میں احتجاج اس وقت جاری ہے، تو ان جو مطالبات رکھے گئے ہیں حکومت کے سامنے ان کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور غور و خوض کرنے کے بعد ایک باقاعدہ طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ راضی کر لیا جائے مظاہرین کو، اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، پرتشدد واقعات بڑھے نہیں، جو کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے فوری طور پر نوٹس لیا ہے اور ہدایات کی ہے کمیٹی کو کہ وہ فوری طور پر مظفر آباد پہنچے، اور مظفر آباد روانگی کے لیے یہ کمیٹی بالکل تیار بھی ہے۔ کمیٹی میں سینئر ترین حکومتی شخصیات شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کا اعلیٰ سطح پر نوٹس لیا گیا ہے۔ کمیٹی میں سینئر ارکان شامل ہیں، سینئر ترین حکومتی شخصیات شامل ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کمیٹی اراکین کو کہ وہ مظاہرین کی بات سنیں، ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو سنیں، اور پھر اس کا فوری طور پر حل نکالیں، اور اسی لیے وزیر اعظم نے یہ ٹاسک سونپا ہے اعلیٰ ترین سینئر ترین حکومتی شخصیات کو کہ وہ بیٹھ کر اس معاملے کو فوری طور پر حل کرائیں۔ تو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہریوں سے بھی پرامن رہنے کی اپیل کی ہے، تو کوشش یہی کر رہے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے کسی طریقے سے ان معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کا احتجاج ہوتا رہا ہے، اور اب ایک بار پھر سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں احتجاج کا اعلیٰ سطح پر نوٹس لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور کمیٹی کے ارکان اب سے کچھ ہی دیر بعد مظفر آباد پہنچ جائیں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ کمیٹی کو فوری طور پر وزیر اعظم نے پہنچنے کی ہدایت کی ہے مظفر آباد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو فواد صاحب بات اس طرح ہے کہ بڑے ریگریٹیبل سچویشن ہے۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے بڑی میں اس کو بد نصیبی کہوں گا کہ اس طرح کی سچویشن، اور خاص طور پہ یہ جو لاس آف لائف ہوا ہے، میں افسوس کرتا ہوں ان فیملیز کے ساتھ، بٹ انفارچونیٹلی دیر آر ایلیمنٹس جو انفارچونیٹلی ان سوشل موومنٹس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں چینج کرتے ہیں۔ جی ہمیں سب کو پتا ہے کہ بہت سے ایلیمنٹس اس میں عوامل شامل ہو جاتے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی چونکہ لاس آف لائف ہوا ہے، ابھی ہمیں یہاں پہ صحیح غلط میں جائے بغیر سب سے پہلے تو ان چیزوں کی روک تھام کرنی چاہیے۔ اور جو پاکستان کا ایک ہمارا جو کلچرل ایک ہمارا سوشل سسٹم ہے جس میں نیگوسیشن، بات چیت، معاملات کو حل کرنا، وہ پریارٹی ہونی چاہیے۔ اس میں نہ سیاست ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہونی چاہیے، اور ہم نے غیر ملکی ایجنڈے کی اپلیکیشن کو وہ آپ نے بچانی ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو جائز حقوق ہے، جو جائز زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ایڈریس کرے، کیونکہ احتجاج عوام کا حق ہے جی، لیکن فتنہ اور اس کے اندر کوئی اور ایجنڈا کرنا، ان ایلیمنٹس کا بھی سامنے آنا بڑا ضروری ہے۔ تو آئی تھنک پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امیڈیٹلی ایک تو نیگوسیشن ختم نہیں ہونی چاہیے، ڈائیلاگ کا کلچر ہونا چاہیے، اور پاکستان اب 21ویں صدی کا پاکستان ہے جی، ایک پرفارمنگ پاکستان ہے جو پوری دنیا کو ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی اور ملٹریلی اپنا لوہا منوا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم ایک ریلیونٹ ریزیلینٹ قوم ہے۔ لیکن انٹرنل معاملات کے اوپر یہ جو بد اعتمادی ہے، غیر ضروری ایکشنز ہیں یا غیر ضروری احتجاج ہے، اس کا سلسلہ رکنا چاہیے، کیونکہ کمیٹی آف نیشن میں اگر آپ نے طریقے کے ساتھ رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، تو آپ کو انٹرنل چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ہم کئی دفعہ ایکسٹرنل پالیسیز، باقی چیزیں، ملٹری، ہر چیز بہت اچھی اپنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنا انٹرنل معاملات آتے ہیں تو اس کے اوپر کافی کوتاہی نظر آتی ہے۔ تو ان ایلیمنٹس جو شرارت کر رہے ہیں، جو فتنے میں شامل ہو رہے ہیں، جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور جہاں پر زیادتی ہوئی ہے، غلط فورس کا استعمال ہوا ہے، ان چیزوں کو بھی سامنے آنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ہمارے احتجاج ایک ڈیموکریسی کا حصہ ضرور ہے، لیکن ود ان دا مینز اینڈ لاز۔ وہ آپ یاد رکھیے گا، پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو جائز حقوق ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانے چاہیے۔